اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکون من الخاسرین۔ اے اللہ پاک، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا تو ہم یقیناً خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ بے شک تو ہی بخشنے والا ہے۔ رمضان بالکل ہی قریب ہے۔ اللہ پاک کرے کہ سب کو یہ رمضان کے روزے نصیب ہو۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو یہ رمضان کے روزے دوبارہ اپنی زندگی میں آتے ہوئے دیکھ رہا ہے، وہ بندہ یا وہ بندی دیکھ رہا ہے۔ لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم صرف کہ رمضان کی آمد کے لیے خوشی نہ کریں کہ بھئی کھانے پینے کا ہم ڈھیر لگا دیں، نہیں، اس میں ہم چاہیے کہ ہم عبادات کا، آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ عبادات کا اہتمام کریں، اور ایسے اہتمام کریں کہ کوئی کسر نہ چھوڑے، دل میں کوئی حسرت نہ رہے۔ ان میں یہ بتاتا چلوں کہ اس میں ایک وظیفہ میں آپ کو بتاتا ہوں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور جب اس کو سٹاپ کرنے کا، اس سبق کو جب سٹاپ کرنے کا آپ سوچو، پھر پڑھ لیے کرنا لاسٹ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ اس لیے جو بھی عام دنوں میں بھی الاؤ ہے، اجازت ہے کہ لا الہ الا اللہ 70,000 مرتبہ توشہ آخرت، اپنے لیے آخرت میں توشہ بنا کر رکھے کہ بھئی اے اللہ پاک، میں اپنی امانت آپ کے پاس رکھ رہی ہوں یا رکھ رہا ہوں، کہ اللہ پاک جب بھی میں مر جاؤں تو مجھے یہ قبر میں یہ عطا فرمانا، مجھے جہنم سے نجات عطا فرمانا۔ تو یقیناً اللہ پاک بہترین امانت دار ہے اور امانت کی حفاظت کرنے والا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان میں اس کا زیادہ اہتمام کریں کہ مطلب کہ ہم 70,000 مرتبہ پڑھیں گے، لیکن نہیں، اس کی گنتی کچھ اور ہوگی۔ وہ اس وجہ سے کہ ہر ایک نیکی کا بدلہ 70 درج بڑھ جاتا ہے۔ جب سنت نوافل میں نوافل سنت میں بدل جاتی ہیں، اور سنت فرض میں بدل جاتی ہیں، اور فرض کے 70 فرضوں میں بدل جاتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنی پیاروں کے لیے، اپنے لیے، جو مر چکے ہیں ان کے لیے، اور جو زندہ ہیں ان کو کہیں کہ بھئی اس کا اہتمام کر، لا الہ الا اللہ 70,000 ہم نے اپنی زندگی میں اپنے لیے بخشوانا ہے، رکھنا ہے، کہ تاکہ ہمیں قبر کے اندھیرے، دہشت وحشت سے ہمیں اللہ پاک نجات عطا فرمائے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب کسی انسان پر کوئی کیس ہوتا ہے تو ہم BBA کرواتے ہیں، پہلے سے BBA کروا لیتے ہیں، بیل بیفور اریسٹ، کہ تاکہ حوالات کے اندھیروں سے بچ کر رہیں۔ تو اسی طرح یہ بھی BBA کا بھی باپ ہے کہ جہنم کے اندھیروں سے، کیڑے مکوڑوں سے، آگ سے، سانپ بچھوؤں سے بچنے کے لیے، اور اللہ پاک کے عطاب سے اور غضب سے، قہر سے، قہرام سے بچنے کے لیے، اللہ پاک کی ناراضی سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے، آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ اس کا اہتمام کریں۔ الحمدللہ، 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 ثم الحمدللہ، کہ اللہ پاک نے ہمیں کیا مسلمان پیدا کیا ہے، ثم الحمدللہ، اللہ پاک نے ہمیں کافر نہیں پیدا کیا ہے۔ اس لیے نہ قادیانی پیدا کیا ہے، نہ یہودی پیدا کیا ہے، نہ کرسچن پیدا کیا ہے۔ ان کے اپنے مذاہب پر وہ قائم ہے، ڈٹے ہوئے ہیں، جیسے کہ قل یا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یعنی کہ تمہارا دین مبارک ہو، مجھے میرا دین مبارک ہو، نہ تم وہ کرو گے جو میرا دین ہے، اور جو میں وہ نہیں کروں گا جو تمہارا دین ہے۔ یہ المختصر اس کا مفہوم میں نے یہ بیان کیا ہے۔ تفصیلاً تو تفسیر میں یا مطلب کسی مولوی سے کوئی بھی پوچھ سکتا ہے، آج کل تو نیٹ کا دور، نیٹ میں بھی نکل سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ میں اس چیز پر زیادہ زور دے رہا ہوں کہ اس دفعہ جب رمضان میں ہے، انشاءاللہ اگر ایک بندہ کے دن کی 10,000 یا 5,000 پڑھتا ہے نا، تو 10,000 پڑھتا ہے، پھر تو اور بھی جلدی، تقریباً 12-13 دن میں یہ 70,000 کا نصاب پورا ہو جائے گا۔ اور پھر کوئی مرا ہوا ہے، بہت ہی قریب ہے اور بہت ہی پیاری ہے یا بہت ہی پیارا ہے، اس کے لیے بھی بخشوانا ہے، تو بہت کیا بات ہے۔ آپ کی اجر ثواب میں کوئی بھی نقص، کوئی بھی کمی نہیں آئے گی، آپ کو پورا اس کا اجر ثواب ملے گا۔ لیکن جو فوت ہو چکا ہے اس کو بھی اس کا کیا ثمر ملے گا، پھل ملے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے لیے، یا کوئی بھی قریبی سسٹر ہے، یا ہسبینڈ ہے وائف کے لیے، وائف ہے ہسبینڈ کے لیے، یہ بخشوا دے، پہلے سے بخشوا دے، تاکہ ان کو اگر اللہ نہ کرے عذاب میں مبتلا ہے، تکلیف میں مبتلا ہے، تکلفات میں مبتلا ہے، مصیبت میں مبتلا ہے، جہنم ایک بہت بڑی حقیقت ہے اور بہت بڑی مصیبت ہے۔ اس سے چھٹکارا نہیں ہے، موت سے چھٹکارا نہیں ہے۔ دنیا کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی ہے، لیکن موت کا توڑ نہیں نکال سکی ہے۔
جنت اور دوزخ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ پاک نے اگر ہمیں مسلمان پیدا کیے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس اپرچونٹی سے مکمل فائدہ اٹھائیں، اور یہ فائدہ اٹھائیں کہ ہمیں اللہ پاک نے پیکیج دیا ہوا ہے کہ خود کو بخشواؤ اس دنیا میں، آپ کو ہمیشہ کے لیے میں راحت دوں گا، میں جنت دوں گا، میں اضطراب دور کروں گا، مشکلات دور کروں گا، تکلیفات دور کروں گا، دہشت دور کروں گا، وحشت دور کروں گا۔ اللہ پاک اپنے دربار میں سے ہمیں اجر عظیم عطا فرمانے والے ہیں، ہمیں انوارات عطا فرمانے والے ہیں، ہمیں کیا نعمتیں، جنت کی نعمتیں عطا فرمانے والے ہیں۔ اللہ پاک نے جنت بنائی ہے تو کس لیے بنائی ہے؟ اس لیے تو نہیں بنائی ہے کہ بس یہ خالی پڑی رہے، اس لیے بنائی ہے کہ میں اپنے نیک بندوں کو جو نبی علیہ السلام کے راستے پر چلنے والی ہیں یا چلنے والے ہیں یا اتباع کرنے والی ہے یا کرنے والے ہیں، ان کے لیے جنت کا راستہ بنایا اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا ہے۔ اللہ پاک جنت کا کیا کرے گا؟ اچار ڈالے گا؟ نہیں، اللہ پاک روزانہ جنت کو خوبصورت سے خوبصورت ترین کرتا جاتا ہے اور دوزخ کو روزانہ بھڑکاتا جاتا ہے۔ دوزخ دن بدن بھڑک رہی ہے، اور بھی زیادہ بھڑک رہی ہے، اور بھی زیادہ اس کی آگ تیز ہو رہی ہے، اس کے سانپ بچھو دن بدن اور بھی زیادہ خونخوار ہو رہے ہیں، اور بھی زیادہ تکلیف پہنچانے والے ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کی طرف سے ہمیں چاہیے کہ ہم صراط مستقیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین پر راستہ ہم اختیار کریں۔ یا ربی سلم وسلم۔ اب سوچنے ہمیں اللہ پاک نے اپنے اختیار میں سے چند اختیارات ایسے دیے ہیں کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف۔ اگر ہم آتے ہیں تو ہماری خوش نصیبی ہے، اگر ہم نہیں آتے ہیں، اللہ کی نہیں سنتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے ہیں، اپنی من چاہی زندگی پر چلتے ہیں، تو پھر یہ ہماری بدبختی ہے۔ یا ربی سلم وسلم، یا ربی سلم وسلم، یا ربی سلم وسلم۔